ناظرین کرام، جیسا کہ رمضان مبارک بابرکت مہینہ ہے، اسی طرح ماہ شعبان، ماہ رجب المرجب بھی بابرکت مہینہ ہے۔ اس کے بارے میں فرمان خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ملتا ہے کہ رجب جو ہے وہ اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو آئیے اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ حضرت یہ ارشاد فرمائے کہ اگر کوئی شخص رمضان مبارک کا احترام کرتا ہے تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ وہ بھی بندہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے عظیم اجر سے نوازتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مومن روزہ رکھتا ہے اس کو زیادہ ثواب ہے، کیونکہ وہ روزے کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کر رہا ہے۔ اگر کسی وجہ سے بیمار ہے، یعنی ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ روزہ نہیں رکھ سکتا، اگر یہ روزہ رکھے گا تو بیماری کے بڑھنے کا اندیشہ ہے، ایسی صورت میں پھر اس پر لازم ہے کہ اگر وہ کسی بیماری کی وجہ سے، کسی بھی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو روزے دار کا بھی احترام کرے، ماہ رمضان المبارک کا بھی ادب و احترام کرے۔ بخارا کے اندر ایک مجوسی شخص تھا، وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ بازار کے اندر اپنے بیٹے کے ہمراہ جا رہا تھا تو اس کے بیٹے نے علل اعلان سب کے سامنے کوئی چیز جو ہے وہ کھا لی۔ اب جب اس مجوسی شخص نے دیکھا کہ بخارا کا بازار ہے، اس کے اندر جو ہے وہ چل رہے ہیں اور بچہ اس کا جو ہے وہ سب کے سامنے کچھ کھا رہا ہے، تو اس نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مارا، اور جیسے ہی تھپڑ رسید کیا تو بیٹے نے پلٹ کر پوچھا، ابا جان آپ مجھے تھپڑ کیوں مار رہے ہیں؟ تو باپ نے کہا، بیٹا تھپڑ اس لیے مارا ہے کہ تجھے معلوم نہیں رمضان المبارک ہے، اور رمضان المبارک میں سب کے سامنے نہیں کھانا چاہیے۔ بیٹے نے کہا، ابا آپ بھی تو کھاتے ہیں۔ تو باپ کہنے لگا، بیٹا میں کھاتا ضرور ہوں لیکن سب کے سامنے نہیں کھاتا ہوں، رمضان المبارک کا میں ادب کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، اگرچہ میں روزہ نہیں رکھتا، ہم جو ہے آگ کی پوجا کرتے ہیں اور آتش پرست ہیں، روزہ ہم پر نہیں ہے لیکن اس کا احترام ہم پر لازم ہے۔ میں کھاتا ضرور ہوں لیکن سب کے سامنے نہیں کھاتا، میں احترام کرتا ہوں، چھپ کر کھاتا ہوں۔ اب جناب والا وہ شخص جو ہے کچھ عرصے کے بعد فوت ہو گیا، اور کسی نے اسے جو ہے خواب میں دیکھا اور اس حالت میں دیکھا کہ وہ جنت کی سیر کر رہا ہے، جنت کی سیر کر رہا ہے، ٹہل رہا ہے۔ اب دیکھنے والا بڑا تعجب کرنے لگا کہ آگ کی پوجا کرنے والا اور جنت میں۔ تو اس نے اس سے سوال کیا، کہا کہ میاں تو آگ پرست تھا، آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اور تو جنت میں کیسے چلا گیا؟ اس نے کہا، بالکل ایسا ہی ہے، میں آگ کی پوجا کرنے والا تھا لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھ پر بڑا کرم کیا، بڑا فضل کیا کہ ایک مرتبہ ایسے ہی ہم بازار کے اندر جا رہے تھے تو میرے بیٹے نے علل اعلان سب کے سامنے کچھ کھایا تھا، تو میں نے رمضان المبارک کے ادب و احترام کی وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھایا اور اسے تھپڑ مارا اور تاکید کی کہ رمضان میں سب کے سامنے نہیں کھاتے۔ میں خود بھی ادب و احترام کرتا جب رمضان المبارک آتا، اور بیٹے کو بھی میں نے تاکید کی، تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کی برکت سے جب میرا وقت موت قریب آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ پر بڑا کرم فرمایا، مجھے ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مالا مال کر دیا۔ مرنے سے پہلے میں نے کلمہ پڑھا
اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور یوں رمضان کی برکت سے مجھے اسلام کی دولت بھی مل گئی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت بھی عطا کر دی۔ تو سامعین اسی وقار دیکھیں، آج اگر ہم بھی رمضان المبارک کا ادب و احترام کریں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادب اور احترام کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو دعا فرمائیں رب کریم ہم سب کو رمضان المبارک کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔